دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس چینل کے ذریعے سے کہ آپ گھر، دکان، مکان کی چیکنگ کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ گھر میں جادو ہے یا جنات ہے یا دکان پر بندش ہے یا گھر پر بندش ہے، تو یہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں اور خود چیک کر سکتے ہیں۔ مٹی وغیرہ سے آپ نے چیک کرنا ہوگا، میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو جیسا کہ میں نے کہا، خود سے آپ اپنے گھر کی، دکان کی، مکان کی، کاروبار کی، فیکٹری کی، کارخانے کی، جیسے بھی قسم سے ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے ویورز ہیں، تو وہ کیسے اپنے گھر، دکان، مکان کو چیک کر سکتے ہیں اور خود سے چیک کر سکتے ہیں بغیر کوئی چلہ کیے، بغیر کوئی ریاضت کیے۔ تو کیسے چیک کریں گے میں آپ کو وہ پورا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ ہمارے دوستوں، میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کیونکہ بعض مرتبہ ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین، ہم سے محبت کرنے والے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہے یا ہمارے دکان میں کوئی مسئلہ ہے، گاہک نہیں آتے، گھر میں پریشانیاں ہر وقت چلتی رہتی ہیں، کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی پریشان ہے، کبھی ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی مسلسل پریشانیوں سے ہم جوجھ رہے ہیں، اور کبھی پیسوں کی تنگی آ جاتی ہے، فائنینشلی طور سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، کبھی بیماریاں، ایک بندہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی گھر کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں رات کو ڈرتا ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے کہ رات کو مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کبھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ رات میں مجھے سوتے ہوئے کوئی میرا ہاتھ کھینچتا ہے، کوئی میرا پیر کھینچتا ہے، کوئی میرے سینے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے ویورز بارہا اس طرح کی شکایتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیسے چیک کریں کہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، کسی نے کوئی مسئلہ تو نہیں کرا دیا، کسی روحانی مسئلے سے تو ہم دو چار نہیں ہیں۔ تو ان تمام پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے ویورز نے ہمیں بتائی ہیں کہ بعض مرتبہ ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں، کیسے چیک کریں، ہمارے قرب و جوار میں کوئی عامل نہیں ہے، اگر کوئی عامل ہے تو وہ ٹھیک سے کام کرتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی شکایتیں دوستوں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ تو میں نے سوچا آج آپ حضرات کے سامنے کیوں نہ ایک ایسا عمل پیش کر دیا جائے کہ جس کی وجہ سے آپ خود ہی اپنے معاملات کو چیک کر سکتے ہیں، خود اپنے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو وہی طریقہ کار سمجھانے حاضر ہو چکا ہوں، آپ اس کو دھیان سے رکھیں، آپ اپنے گھر، دکان، مکان کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہوگا کہ اگر آپ اپنے گھر کے بارے میں چیک کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے کچھ ہی مٹی اٹھائیے صبح کے وقت، جب آپ صبح سویرے جب گھر میں جھاڑو وغیرہ کرتے ہیں، تو جس وقت آپ جھاڑو لگاتے ہیں تو گھر کی مٹی اٹھا لیں جھاڑو لگانے سے پہلے، یا آپ اپنے جو آپ کا صدر گیٹ ہے، مین گیٹ ہے، اس مین گیٹ کے اندر کی آپ تھوڑی سی مٹی اٹھا لیں، یا اگر مکان پکا ہے، فرش والا ہے، ٹائلز والا ہے تو وہاں مٹی مشکل ہوگی، تو آپ پھر وہاں جھاڑو لگائیں، جھاڑو لگانے کے نتیجے میں جو آپ کو مٹی موصول ہو، مٹی آپ کو حاصل ہو، اس کو آپ کسی کاغذ وغیرہ پہ رکھ لیں، اور مٹی کو کاغذ پہ رکھنے کے بعد جو آپ ایسا کریں، پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے یہ چند الفاظ آپ نے پڑھنے ہوں گے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم یا بدیع السماوات والارض۔ ایک بار پھر سن لیں، یا حیو یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، یا حیو یا قیوم یا بدیع السماوات والارض۔ یہ آپ نے چند الفاظ 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، مٹی اپنے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا، یعنی پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 100 مرتبہ یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، پھر 7 مرتبہ درود ابراہیم۔
اس کے بعد آپ نے ہلکے سے آپ نے مٹی پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے، اتنی تیز نہ ہو کہ مٹی اڑ جائے۔ اور آپ نے یہ سب کام کرنے سے پہلے جب آپ مٹی اکٹھا کر لیں گے تو ایک بار مٹی کو آپ نے نارمل سونگھنا ہے، چیک کرنا ہے، سونگھنا ہے اس میں کوئی بو تو نہیں آ رہی، اور اس کے بعد آپ نے پھر یہ عمل پڑھنا ہے اور مٹی پر دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ پھر دوبارہ سے اس مٹی کو سونگھیں گے، تو اگر دم کرنے کے بعد مٹی کی خوشبو جوں کی تو ہے، یعنی جیسے پہلے تھی دم کرنے سے پہلے، دم کرنے کے بعد بھی اس میں وہی بو ہے، تو آپ سمجھے کہ گھر میں کوئی آپ کا روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر دم کرنے کے بعد مٹی کی بو بدل جاتی ہے، کسی طرح کی بدبو کی بو آتی ہے، تو پھر آپ سمجھے کہ آپ کے گھر پر کوئی جادو یا جنات کا مسئلہ ہے، یا کوئی تعویذات کا مسئلہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ ہے۔ تو آپ یہ اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں، پھر آپ اس کا علاج کریں۔ اور انشاءاللہ میں بھی اس پر ایک علاج کے طور پر ایک ویڈیو آپ حضرات تک پہنچا دوں گا کہ گھر دکان کا علاج آپ کیسے کریں گے۔ اگر آپ چیک یہ کرنا چاہتے ہیں کہ گھر کے ساتھ ساتھ اگر آپ دکان کو بھی اپنا چیک کرنے چاہتے ہیں کہ دکان پر کوئی بندش وغیرہ تو نہیں لگی، تو سیم اسی طریقے سے آپ دکان کے ساتھ بھی یہی پروسیس آپ کریں گے، مٹی اٹھا کے اس پہ دم کریں، اور اس کے بعد آپ اگر اس مٹی کو سونگھیں گے، اگر اس میں بو نہیں ہے پہلے کی طرح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر بو ہے تو پھر آپ سمجھے کہ آپ کی دکان پر بندش وغیرہ لگی ہوئی ہے، یا اثرات کا معاملہ ہے، تعویذات کا معاملہ ہے، تو پھر آپ اس کا علاج کریں یا کروا لیں۔ کوشش کروں گا آپ حضرات تک ایک ویڈیو اس طرح کی پہنچا دوں کہ آپ اپنے گھر دکان مکان کا علاج بھی کر سکیں، جس طرح آپ چیک کرنے کے لیے میں آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں، تو ایسے ہی آپ جو ہے علاج کے تعلق سے ایک ویڈیو انشاءاللہ میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ ٹھیک ہے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔